بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکیم لقمان کون تھے اور ان کا قرآن کریم میں ذکر کیوں ہے، پوری صورت ان کے نام پہ کیوں ہے، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کا تذکرہ قرآن میں سورۃ لقمان میں آیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے وہ نبی تھے یا نہیں، البتہ ایک بہت بڑے دانا آدمی تھے۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے، اردو کی مشہور مثل ایک حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یعنی کہ اس کا حکمت کو معراج سمجھا جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی تعریف اور بعد نصیحتوں کا ذکر قرآن کریم میں بڑی شان و عظمت سے بیان کیا گیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، بعض کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بعض روایات میں حضرت لقمان نے 1000 سال عمر پائی، مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فیض ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 چوائسز سے، ایک تھی کہ حکمت اور ایک تھی نبوت، آپ نے حکمت کو لینا پسند فرمایا، لیکن واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت لقمان ساری زندگی لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفاسیر میں ہے کہ آپ کی قبر مقام ثمرقند میں ہے۔ آپ کے بعد حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو، جس کا نام انعم، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں ذکر ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کا پیشہ درزی تھا، بعض نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے، چنانچہ آپ حکمت کی باتیں بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ آپ ایک چرواہے ہو، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں ایک چرواہا تھا لیکن اب حکمت بھی میرے پاس ہے۔ حضرت حکیم لقمان قرآن کریم کی روشنی میں 3 شخصیتیں ایسی ہیں ان کا نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر خیر ہوا ہے اور جن کا شمار غیر انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت لقمان، حضرت طالوت، حضرت ذوالقرنین۔ ان میں درجہ اول حضرت لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ مکمل صورت ہی حضرت لقمان کے نام سے ہے، اور صورت کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتوں کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح قدر افزائی کی ہے کہ ایک مکمل صورت ہی آپ کے نام سے قرآن مجید میں تعریف و تحسین کے ساتھ جگہ پا گئی۔ آپ کی شخصیت کے تعلق قدیم و جدید تفاسیر میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم اگر حضرت لقمان کی نصیحتوں کو قرآنی آیات کی روشنی میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت لقمان یمن میں ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اپنی ضعیف العمری میں آپ نے اپنے سرداری کے جواہر اپنے بچے کو سونپتے ہوئے نصیحتیں فرمائیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اپنی اولاد کو اس طرح تاکید کرتے تھے، جو مصیبت بھی پڑو اس پر صبر کرو۔ کہ اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ حضرت لقمان انبیاء کرام کے راستے پر چلتے تھے۔ دعوت دین کی راہ میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں صبر کی وجہ سے داعی ساری مشکلوں کو برداشت کرتا ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی نظر پھیر کر بات نہ کر۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ جس شخص کا مزاج ایسا بن جائے جس میں غرور و تکبر ہو تو لوگ اسے ملنا پسند نہیں کرتا، اس آدمی سے نظر ملانا بھی اس کے منصب سے فروتر ہے۔ اس نصیحت سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں نے نظر ملا کر بات کرنا چاہیے۔ نظر ملا کر بات کرنے سے اپنائیت پیدا ہوتی ہے، خلوص اور محبت بڑھتی ہے، لیکن غرور و تکبر سے راستے بڑھتے ہیں۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، اکڑ کر چلنا بھی کبر و غرور کی علامت ہے۔ آدمی کی چال اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اکڑ پن کی چال میں کس بات کا غرور و تکبر چھپا ہوا ہے۔ تو ایسی چالوں سے جو کبر و غرور سے بھری ہوئی، اس کو نہ اپنانے کے لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تاکید فرمائی۔ سیاسی برتری کا پندار رکھنے والے شخص کا مزاج بن جاتے وہ اپنی چال سے لوگوں کو مرعوب کرے، خود اپنے اوپر فریفتہ ہونا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 3 بڑی مہلک چیزوں میں سب سے زیادہ مہلک شمار کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسرے بخل کی اطاعت اور تیسرے آدمی کا خود اپنے آپ پر فریفتہ ہونا، اور یہ چیزیں ان تینوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی ایسی چال جو فطرت کے مطابق دیکھنے سے سمجھ جائے، اور اپنی آواز کو ذرا پست رکھ۔ سب آوازوں میں سے سب سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اونچی اور کرخت آواز میں بات نہ کرنا، یہ بھی اپنی برتری جتانے کی علامت ہے۔ مخاطب ایک شریف آدمی خاموشی اختیار کرتا ہے یا نرم لہجے میں بات کرتا ہے جو اس کی کمزوری اور بزدلی سمجھی جاتی ہے۔ چیخ کر بات کرنے والا آدمی اپنی کرخت آواز سے کسی کو نقصان تو کیا پہنچائے گا، خود اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ ایک تو یہ کہ سننے والے بہت دیر تک اونچی آواز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، دوسرا وہ آئندہ بھی ایسے شخص سے دور رہتے ہیں۔ واضح ہو کہ ایک مجمع کو خطاب کرنے والا ظاہر بلند آواز سے ہی بات کرے گا، نماز باجماعت کے لیے بھی بلند آواز سے ہی اذان دی جائے گی، لیکن ایسی بلند آواز جو کہ دوسری باتوں کے لیے فطری مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، چیخ کر بات کرنا اور بلند آواز کو بوقت ضرورت
استعمال کرنی چاہیے۔